आपसे मैं 3 चीज़ें शेयर करूँगा, 2 अहम तरीन ख़बरें और एक आपको मैं अपना माज़ी के तजर्बे की रोशनी में कुछ चीज़ डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ आज आपसे, जो ख़बर आपको देने जा रहा हूँ, वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के हवाले से है, जो 26 अक्टूबर को अपने ओहदे का हलफ़ उठाएँगे। फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इनकार कर देंगे, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब कहेंगे कि नहीं पहले सीनियर को बनाओ। तो मैं आज खबर की सूरत में उन लोगों का जवाब भी दूंगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब क्या वो रिज़ाइन कर देंगे? तो जनाब इस पे मैं आपको खबर शेयर करूंगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब 26 तारीख के बाद क्या करने जा रहे हैं। तीसरी खबर और तज्जिया, कुछ बार एसोसिएशंस की जानिब से जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को मुबारकबाद दी गई है, कुछ बार एसोसिएशंस नाराज़ हैं। अब माजी में इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में चलने वाली तहरीक का अक्सर हवाला दिया जाता है और कहा जाता है कि जी वकला तहरीक चलाएंगे। तो उस वक्त चलाने वाली तहरीक और अब की तहरीक में क्या फ़र्क है? इसके अलावा हामिद खान साहब का बार एसोसिएशन के अंदर क्या किरदार है और वो कितने इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं, आज के वीलॉग में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले सबसे अहम चीज़ पर चलते हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो उनकी नामजदगी हो गई, उनका नोटिफिकेशन भी हो गया। अब भी मैं सुन रहा था, रात को क्लब भी बैठे हुए थे, कुछ दोस्त शेयर कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि जी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इनकार कर देंगे। तो जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, खबर यह है कि इनकार नहीं करेंगे। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब 26 को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे और वो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बनेंगे। इसकी वजूहात भी मैं आपको बताता हूँ। आज जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने आउटगोइंग चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के चैम्बर में जाके उनसे मुलाकात की और ये मुलाकात काफ़ी देर जारी रही और बड़े खुशगवार माहौल के अंदर ये डिस्कशंस होती रही। काजी फायज ईसा साहब ने जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को उनकी नई जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उस पर उनको मुबारकबाद दी, जो उन्होंने खुशी से कबूल कर ली। उसके बाद सोर्सेज ये बताते हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि 3 जजों में शामिल थे जिनके नाम वहाँ गए थे, वो उनके पास भी गए और उनसे भी मुबारकबाद वसूल की। अब बात तो आप समझ गए होंगे कि अगर याह्या अफरीदी साहब ने इनकार करना होता तो वो जनाब मुबारकबादें वसूल ना कर रहे होते। और तीसरी बात कि वो इनकार क्यों करें? आइन के अंदर एक तब्दीली की गई, वो उसके ऊपर किसी का 1000 इख्तलाफ हो सकता है, मेरा भी उसके तरीक़ेकार पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बहरहाल पार्लियामेंट में सेनेट जो है ऐवान बाला कहा जाता है उसको, उसमें कौमी असम्बली में 1/2 अक्सरियत से जो अरकान असम्बली हैं, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनकी जानिब से उसको जो है वो तरमीम की गई आइन में। तो याह्या अफरीदी साहब का अगर आप माजी देखें, एक बात बड़ी मैं क्लियर बता दूं कि याह्या अफरीदी साहब गैर मुतनाज़ा हैं और अनप्रिडिक्टेबल हैं। अनप्रिडिक्टेबल इस तरह कि जो कानून आइन उनको समझ आएगा, जो उनके मुताबिक होगा, उनके फैसले उसी तरफ जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा था पहले कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से भी जो हुकूमत ने एक तासुर लिया हुआ है कि जी ये ऑडिट करवा लेंगे, ये करा लेंगे, नहीं, जो कानून के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कोई पार्टी नहीं है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की कोई पार्टी नहीं है, इसी तरह जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की भी कोई पार्टी है। तीसरे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, उनके हवाले से मैं क्योंकि ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बहरहाल अब आ जाते हैं जी कि ये एक का तो जवाब आपको मिल गया कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो है वो इनकार नहीं कर रहे, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब नए चीफ जस्टिस होंगे। अच्छा, इसके अंदर कई जज्बाती हजरात जो है ना, वो मैं सुन रहा था उनकी बातें, वो कहते हैं जी ये गद्दारी हो जाएगी, सीनियर के साथ हो जाएगी, जूनियर के साथ हो जाएगी। तो फौज में भी इसी तरह ही होता है। और अब जुडिशरी के अंदर ये किया, फिर वही बात क्या हो सकता है कि ये तरमीम के ऊपर बहुत से लोगों को इख्तलाफ हो, लेकिन हो गई है, तरमीम हो गई है।
وہ کہتے ہیں ترمیم ہو نہیں رہی، ترمیم ہو چکی ہے۔ اب یحییٰ آفریدی صاحب کیوں انکار کریں؟ یحییٰ آفریدی صاحب تو خود آئین کے بہت بڑے پاسدار اور رکھوالے ہیں، تو جب آئین میں ترمیم کر دی گئی ہے تو وہ کیسے اس کو انکار کریں گے؟ ایک بات تو یہ ہو گئی جی۔ آ جائیں جی اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اچھا یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ سینئر پیونی جج یعنی کہ سینئر ترین جج وہ ہوتا ہے جو چیف جسٹس کے بعد سینئر ہو۔ اب اگر ہم اوورال دیکھیں تو منصور علی شاہ صاحب یا منیب اختر صاحب یہ تو چیف جسٹس سے بھی سینئر ہیں، لیکن تو اچھا جو سینئر پیونی جج ہیں وہ اس حساب سے تو بنتے ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب، جس پر بہت سے سیاسی جماعتوں کو اعتراض بھی ہے، بہرحال ہم اس پہ بھی نہیں ڈسکس کرتے۔ سینئر پیونی جج میری دانست میں امین الدین خان صاحب نہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی رہیں گے، کیونکہ سینئر ترین تو وہ ہیں ہی ہیں۔ اب وہ سپریم کورٹ سے ان کو باہر تو نہیں نکالا جا رہا، سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ کے سینئر ترین، اس کی مثال لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہے، جسٹس شجاعت صاحب ہیں، جسٹس شجاعت صاحب سینئر ترین جج ہیں، اسی طرح لباق نجفی صاحب ہیں، وہ بھی موجودہ چیف جسٹس صاحبہ سے سینئر ہیں، لیکن وہ اپنی سیٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ اور سینئر پیونی جج جو ہے وہ جسٹس شجاعت علی خان صاحب بھی ہیں۔ تو کچھ دوست جو یہ تبصرے کر رہے ہیں کہ امین الدین خان صاحب جو ہے وہ سینئر پیونی جج ہوں گے، تو ان کی میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں، ایسا نہیں ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی سینئر۔ اب آپ سوال یہ کہ وہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اس کا جواب میں آپ کو آگے چل کے دیتا ہوں۔ اب دوسرا سوال یہ تھا جی کہ کیا بار کونسلز، آخر میں آپ کو بتاؤں گا یہ ریزگنیشن والی بات، بڑی پکی بات، آپ کو بڑا ساتھ ہی رہنا، کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا تاکہ آپ سنتے لیں۔ بار کونسلز جو ہیں وہ احتجاج کی کال دے رہی ہیں کچھ، اور کچھ جو ہے وہ مبارکبادیں دے رہی ہیں۔ اکثر بار کونسلز کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو جناب وہ حوالہ دیا جاتا ہے افتخار محمد چودھری صاحب کے زمانے میں، جب اس وقت ایک ڈکٹیٹر جنرل مشرف جو ہے وہ برسر اقتدار تھے، ان کا پنگا ہوا، وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے، اس پہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے خلاف کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں بشمول تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، مولانا فضل، یہ تمام لوگ اس تحریک میں جڑ گئے۔ اچھا جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بڑے مضبوط وکلا کے اندر ونگز ہوتے ہیں، مسلم لیگ نون لائر فورم، پیپلز لائر فورم، انصاف لائرز فورم، جماعت اسلامی لائرز فورم، یہ تمام ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اپنی جماعتوں کا ایجنڈا بار میں وکلا کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اس موقع پر حامد خان صاحب کی میں آپ کو بات کروں، حامد خان صاحب نو ڈاؤٹ کے بار کی پولیٹکس کے اندر بہت بڑا نام ہے۔ حامد خان گروپ کے سے تعلق رکھنے والے ابھی بھی کم از کم لاہور ہائی کورٹ بار میں تو موجود ہیں، صدر ان کے ہیں، اس سے پہلے اشتیاق خان صاحب بھی رہ چکے ہیں۔ حامد خان گروپ صاحب کا ایک لاہور ہائی کورٹ بار میں انفلوئنس ہے، لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اندر آسمہ جہانگیر گروپ صاحبہ، مرحومہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ان کے شہزاد شوکت صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں۔ لاہور بار جو ہے اس میں بھی ذرا تھوڑا سا مکس ہے، اور اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کسی قسم کی کوئی تحریک چل سکتی ہے۔ اور پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ تحریک اس وقت شاید تھوڑی بہت چل جاتی، تھوڑی بہت، تب بھی کوئی بڑی رہی، کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن لے لیتے، اب یا منیب اختر صاحب آ جاتے، کیونکہ وہ تھوڑا سا تنازعات ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب یا یحییٰ آفریدی صاحب یہ میرے نزدیک جو ہیں وہ غیر متنازع بھی ہیں اور غیر جانبدار بھی ہیں۔ یحییٰ صاحب آ گئے ہیں، اس سے کم از کم تحریک انصاف کو بھی یہ بات بڑی اچھی طرح پتہ ہوگی، حامد خان صاحب کو بھی، کہ جناب جیسا بھی ہے، پسند ہے نہیں پسند، اگلے 3 سال تک جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان کے ہیں، بطور وکیل انہوں نے ان سے ریلیف بھی لینا ہے، بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے کیسز بھی ہیں، اس میں بھی ریلیف لینا ہے۔ آگے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ ہو کے بہت سی غلطیاں کر چکے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس طرح وہ غلطی نہیں کریں گے، اور اس طرح جو تحریک کی بات کی جا رہی ہے اس تحریک میں اتنا دم نظر نہیں آ رہا۔ ہلکی پھلکی کو ہو گئی تو ٹھیک ہے، لیکن جو مثال دی جاتی ہے جنرل مشرف کے دور والی، اس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تمام جماعتیں تھیں، یہاں پر صرف تحریک انصاف ہے اور حامد خان کے گروپ پہ، اور حامد خان گروپ کے اندر بھی کئی ایسے سینئر وکلا موجود ہیں کہ اگر آپ بار کی پولیٹکس کی بات کریں
تو وہ حامد خان صاحب کے گروپ میں ہے. لیکن اگر سیاسی کی بات کریں تو کئی جماعت اسلامی سے ہیں, کئی مسلم لیگ نون سے ہیں, کئی دیگر جماعتوں سے ہیں, ان کے اپنے اپنے, وہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق نہیں ہے. تو اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ اس طرح چلتے ہیں یا نہیں چلتے. اب آ جائیں جی آخر میں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دیں گے, جسٹس منیب اختر صاحب استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے. تو جناب جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق سورسز سے, کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. اس میں ان پہ بار ایسوسیشنز اور جو کئی ان کے قریبی وکلاء ہیں ان کی جانب سے بھی اس چیز کا شدید وہ ہے کہ جناب استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ منصور علی شاہ صاحب گو کہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بنے, لیکن اس وقت سپریم کورٹ میں سینئر ترین جج, سینئر ترین سے مراد وہ پیونے جج نہیں, سینئر ترین جج وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی ہیں. اور منصور علی شاہ صاحب تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے والے, ساتھ جوڑ کے چلنے والے میں ہیں. بار میں ان کو بہت پسند کیا جاتا ہے, جب یہ ہائی کورٹ میں تھے تب بھی بار کے ساتھ بڑا ایک اچھا بار اور بینچ کا تعلق بنا تھا. تو منصور علی شاہ صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب, منیب اختر صاحب کو بھی, لیکن منصور علی شاہ صاحب کا میں زیادہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ ان کو یہ زور دیا جا رہا ہے کہ آپ کو استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ یہاں پر کام کرتے رہیں بطور چیف جسٹس, اور آپ بطور چیف جسٹس بطور سینئر جج, جب آپ سینئر جج کے طور پہ بھی کام کرتے رہیں گے تو ایک پریشر ڈیولپ رہے گا. اور میری اطلاعات کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے. اب آگے چلتے ہیں جی, آخری پوائنٹ, جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہیں, اب ایک آئینی بینچ بھی بننے جا رہا ہے. یہ جتنے بھی معاملات ہیں, پھر ملٹری کورٹس بنے گی نہیں بنے گی, یہ معاملات بھی جو ہے ملٹری کورٹ کے آئین میں گنجائش ہے نہیں ہے, یہ تمام معاملات بھی جو ہے وہ جائیں گے اس میں جو آئینی بینچ بنے گا, اور آئینی بینچ فیصلہ کرے گا. اس کے بعد اس چیز کا بھی فیصلہ ہوگا کہ 9 مئی والے یا بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب, ان کا ٹرائل ملٹری میں ہوگا یا نہیں ہوگا, ملٹری کورٹ میں ہوگا یا نہیں ہوگا. دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.